ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا۔ داڑھی گھر والوں نے کتروا دی، آہ اب ہمارے ہاں بھی حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ مغربی تہذیب کی یلغار، فیشن کی برمار، گھر گھر فلمیں ڈرامے، بدقسمتی سے مسلمان کہلانے والے سنتوں سے بیزار نظر آ رہے ہیں۔ کراچی ہی کا ایک نوجوان اسلامی بھائی جس کی عمر بامشکل 20 سال ہوگی، داڑھی جب سے آئی تھی رکھ لی، بیچارہ خون کے سرطان بلڈ پریشر میں مبتلا ہو گیا۔ سکے مدینہ اس کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچے، بیچارہ بستر مرگ پر پڑا تھا، زبان بند ہو چکی تھی، داڑھی چہرے سے اتار لی گئی تھی۔ امیر اہل سنت حیران تھے، اس مظلوم نے چہرے کی طرف بامشکل تمام ہاتھ اٹھایا اور اشارے سے فریاد کی۔ امیر اہل سنت فرما رہے تھے، میں اتنا سمجھ سکا کہ وہ کہہ رہا تھا، میں نے معاذاللہ داڑھی نہیں منڈوائی، میرے گھر والوں نے نیند یا بے ہوشی کی حالت میں میری داڑھی صاف کر ڈالی ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ مظلوم دنیا سے چل بسا۔ آپ خود مسلمان کہلانے والے اپنی اولاد کو بالجبر سنتوں سے دور رکھتے ہیں اور سنتوں پر عمل کرنے پر طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں۔ نیک بندہ بھی تباہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو عذاب کر دو۔ فرشتے نے عرض کی، الہی عز و جل وہاں تیرا نیک بندہ بھی موجود ہے، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی گناہ نہیں کیا۔ فرمایا، اسے عذاب دے کر اس کی چیخو پکار مجھے سناؤ۔ میری نافرمانی دیکھ کر وہ برداشت کرتا رہا۔ بندر اور خنزیر جیسے چہرے، نعوذ باللہ۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سے بعض لوگ قیامت کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، کیوں نہ کہ وہ نافرمانوں سے میل جول رکھتے ہیں اور ان کو روکتے نہیں، حالانکہ وہ ان کو روکنے کی قدرت رکھتے تھے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں جب نافرمانوں سے میل جول کرنے والوں کا یہ حال ہو، حالانکہ وہ خود غافل نہیں ہے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے اعضاء گناہوں سے نہیں رکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی مہربانی طلب کرتے ہیں۔ سنت کا جذبہ۔ والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو ماڈرن بنانے کی بجائے سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بنائیں، ان کے اخلاق سنواریں، بری صحبتوں سے دور رکھیں، سنتوں برے مدنی ماحول سے وابستہ کریں، فلموں ڈراموں اور برے رسم و رواجوں والے فنکشنوں سے دور رکھیں۔ لباس اور بدن کو تو میل کچیل سے بچانے کا ذہن ہوتا ہی ہے، مگر دل اور اعمال کی پاکیزگی کا کوئی خیال نہیں۔
ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے وہ اس کے لیے ایک صالحہ صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے دوست گفتگو میں مصروف تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کیوں ہیں؟ فرمایا، میں سوچ رہا ہوں کہ جنت میں لوگ کیسے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور جہنم میں کیسے لوگ چیخیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے، ہائے افسوس ہمیں رونا نہیں آتا، ہائے افسوس ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں تو ندامت ہی نہیں آتی جو آنسو بن کر ہمارے دل کی گندگی کو دور کر دے۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ کبھی جہنم کا خوف، کبھی جنت کا تصور، ہمیں تو فرصت ہی نہیں، نہ عبادت نہ ریاست۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت ملی، نہ تعمیر میں اضافہ ہونا، مال میں نہ سواری میں، ایسی مجاہدانہ زندگی گزاری، نہ ہی اس کی مثال بادشاہوں میں ملتی ہے، نہ ہی درود درویشوں میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بڑی سنجیدگی تھی۔ اگر سوز چاہیے تو رونے کی توفیق مانگو، ہمیں آنسو گود تک نہیں آتے۔ بزرگان دین کے آنسو چھت سے ٹپکتے گرتے تھے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔